کچھ دن پہلے ایک سوال آیا تھا۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے اس میں کہ سالگرہ منانا غیروں کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جوش میں جذبات میں اس طرح کی بات بول دیتے ہیں، یہ غیروں کا کوئی شعار نہیں ہے، غیروں کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے بول کر وہ کہہ رہے تھے کہ سالگرہ منا سکتے ہیں، برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جائز ہے۔ جبکہ دیکھا جائے، اگر غور سے تحقیق کیا جائے تو یہ سالگرہ منانے کا کانسیپٹ جو آیا ہے، یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آیا۔ باضابطہ سیلیبریٹ کرنا خوشی میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی بات کہی کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اب جبکہ سالگرہ جو منائی جاتی ہے وہ سال میں ایک مرتبہ منائی جاتی ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھا جاتا، نہ ہی دعا کی جاتی ہے، نہ تو نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ غیر اسلامی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ غیر اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیک کاٹا جاتا ہے، اور کیک عیسائی کاٹتے ہیں۔ عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی یہ چیز۔ اسی طرح سالگرہ کے اندر کینڈل جلاتے ہیں۔ کینڈل کون جلاتے ہیں؟ عیسائی جلاتے ہیں۔ اپنے مذہب میں ان کے چرچ میں جا کے دیکھ لیجئے، کینڈل وہ لوگ جلاتے ہیں۔ مسلمان بھی انہی کی دیکھا دیکھی سیکھے ہیں، اس طرح سے کینڈل جلاتے ہیں۔ پھر دیکھیے، ان لوگوں نے جو سینٹا رکھا ہوا ہے اور سینٹے کو ایک ٹوپی پہناتے ہیں، ایک عجیب و غریب ٹوپی، باورچی جیسی ٹوپی پہنا دیتے ہیں۔ تو وہ ٹوپی کون پہنتے ہیں؟ وہ ٹوپی پہنتے ہیں، ان کا سینٹا پہنتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی جب سالگرہ مناتے ہیں تو اسی طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تاج پہنتے ہیں۔ ایسا تاج پہنتے ہیں، برتھ ڈے بوائے کو یا برتھ ڈے گرل کو ایسا تاج پہنا جاتا ہے جو بالکل کرسچنوں جیسا ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کیجئے، بعض تاج آپ کو برتھ ڈے بوائے برتھ ڈے گرل کے ایسے ملیں گے جس میں بالکل پلس کا نشان بنا ہوتا ہے، یعنی صلیب کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ کانسیپٹ آیا ہی عیسائیوں کی طرف سے ہے، اور ہر فلم میں، ہر سیریز میں، ہر سیریلز میں اسی طرح کے برتھ ڈے وغیرہ منائے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ تو جو چیز بار بار سن رہے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں نارمل ہو چکی ہے، اور اس کو وہ ناجائز نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیروں سے ہی ہمارے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ کوئی صلحائے امت نے اور کوئی بزرگان دین نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا ہے۔ اور اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ آخرت کی فکر زیادہ ہو۔ بڑھتی عمر پر خوشی منانے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ جیسا جیسا عمر بڑھ رہی ہے ویسا ویسا آخرت کی فکر زیادہ ہو، اور آخرت کے لیے کچھ اعمال کرنے کی فکر زیادہ ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام نے بڑھتی عمر کے ساتھ خوشیاں منانا اور بڑھتی عمر پر جو ہے مزید اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، یہ اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اور پھر دیکھا جائے تو برتھ ڈے کے نام پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیک ضائع ہوتا ہے، کیکوں کو اپنے اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اور پھر اس برتھ ڈے کے نام پر بہت ساری بے حیائی ہو رہی ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے۔ برتھ ڈے کے نام پر نوجوان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں پر وہ دھوم مچا رہے ہیں اور وہ گانے بجانے ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے، بس اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ ساری برائیاں برتھ ڈے کے نام پہ ہو رہی ہیں۔ پھر وہاں پر فوٹوگرافی کا باضابطہ ایک سلسلہ چلتا ہے، فوٹوگرافی کا دور چلتا ہے، پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے فوٹوگرافی کر کے۔ پھر اس میں پٹاخے بھی بعض لوگ پھوڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں برتھ ڈے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری خرابیاں اس برتھ ڈے کی وجہ سے، اور خود برتھ ڈے اگر سادے انداز میں بھی اگر منائی جائے، یہ کانسیپٹ آیا ہی غیروں کی طرف سے، غیر اسلامی ہے۔ اس کو جائز قرار دینا کسی بھی حال میں علم و تحقیق کے میدان کی سمجھ رکھنے والے اور اسلامی مزاج کو جاننے والے، اور اسلام میں جو آخرت کی فکر دلائی گئی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ،
اس کو ذہن میں رکھنے والے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہیں گے۔